بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، ہماری بہت زبردست کہانیاں چل رہی ہیں نا. جی کس کی کہانیاں چل رہی ہیں؟ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جلدی جلدی دہرا دیجئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے حق پڑھے آپ نے؟ 4. نمبر 1 ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، ختم النبی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. 2. ہاں آگے. نمبر 3 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ادب کرنا. ہمارے اور نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباع کرنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. اچھا اب تھوڑا سا اہم سوال ہے، تھوڑا سا مشکل سوال ہے، جواب دیں گی آپ کا امتحان ہے. یہ بتائیے اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دوسروں کی بات ہاں ہمیں پتہ نہیں. نہیں غلط. اتباع کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے نبی کرتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے. وہ ہمیں کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا. اتباع. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں مشکل، آپ جواب دیں گی؟ ہیں؟ آپ جواب دیں گی؟ ٹھیک ہے. امتحان ہے آپ کا، مشکل سوال ہے. یاد ہے آپ کو؟ پتہ نہیں کون سا پوچھی، یہ تھوڑی کیا اچھا چلیں یہ بتائیے ہمارے نبی ہی کی اتباع کیوں کرنی ہے، کسی اور کی اتباع کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیونکہ دوسروں کی بات ہمیں نہیں پتی. ایک منٹ آہستہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتیں محفوظ نہیں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں. ساری باتیں محفوظ ہیں ہماری نبی کی. جی ساری باتیں. جی. اچھا یعنی دوسروں کی باتیں محفوظ نہیں ہے. اچھا صحیح بات. اچھا دوسرے کیوں اتباع؟ اور کیونکہ ہمارے نبی کی ہر بات، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور دوسروں کی بات چھپی بھی ہے. اچھا نمبر 3 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے. ہاں کیا تھے؟ کامل. سارے نبیوں کی خوبی ہمارے نبی کے اندر تھی، لیکن ہمارے نبی میں جتنی خوبیاں تھیں وہ اور نبیوں میں تو نہیں تھی اور لوگوں میں تو نہیں تھی. ساری خوبیوں کا مجموعہ، ساری اچھی عادتیں، ساری اچھی صفات کس کے اندر تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج ایک اور بات بتا رہا ہوں زبردست. یہ تو 3 باتیں ہو گئیں. جی. ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے، اوروں کی زندگی تو محفوظ ہے ہی نہیں. ہمارے نبی کی زندگی پوری کی پوری ہمارے سامنے ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. اوروں کی زندگی تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو سارے نبیوں خوبیاں تھیں، ساری اچھی عادتیں تھیں، ساری اچھی صفات تھیں، اوروں کے اندر تو نہیں تھی. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ایک زبردست بتا رہا ہوں. ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ عملی ہے. کیا کام ہے نا؟ ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ عملی ہے. عملی ہے. کیا مطلب عملی ہے؟ مطلب دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اپنی باتوں پہ خود عمل بھی نہیں کرتے. وہ مطلب ایک منٹ، کچھ لوگ ابھی سمجھاؤں آپ کو. کچھ لوگ اچھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اچھی صحیح ہے، لیکن ان کی زندگی میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، خود اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے. اپنی باتوں پہ عمل کرتے. اپنی باتوں پہ وہ عمل. مجھے میں اس کی مثال دیکھیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں مسفرہ آپ کو روزانہ قرآن چاہیے، صحیح ہے مسفرہ. اب میں آپ کو بولوں روزانہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے، روزانہ آپ کو دعائیں مانگنی چاہیے، اور میں خود نہیں پڑھوں، آپ خود نہیں پڑھیں، میں بولوں، میں عمل نہیں کروں، تو پھر آپ میری بات مانیں گی؟ نہیں. آپ بولیں گی آپ اپنے خود تو پڑھتے نہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی نا؟ ہاں اتنی گندی باتیں نا ویسے ہے نا، ویسے ذہن میں تو آئے گی نا آپ کی یہ بات کہ یار ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، خود تو پڑھ نہیں رہے. ایسے نا. تو ہمارے نبی ایسے نہیں تھے. جیسے ہمیں بولنے تو آپ بھی پڑھیں. ہاں تو ہمارے نبی کیا تھے؟ جو باتیں دوسروں کو کہتے تھے بھائی آپ یوں کرو، یوں نہیں کرو، یوں کرو، سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے. اب آگے سمجھ. جو کچھ ابھی بتاتا ہوں میں اس کی مثالیں.
جو کچھ دوسروں کو کہتے تھے سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے. مطلب جیسے کہ بابا اب میں اس کی مثال دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ نماز پڑھیں. کہا نا؟ تو خود کتنی نماز پڑھتے تھے؟ لوگوں سے بھی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے. ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، اثر، مغرب، عشاء. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے، چاشت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اوابین کی نماز بھی پڑھتے تھے. ہاں، اور راتوں کو تقریباً 50-60 رکعتیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھا اپنی جو کہا اس پہ عمل کیا نا. جی. بلکہ اتنی نماز پڑھتے تھے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، سننے تو صحیح، آپ کے جو پیر ہیں نا، پیر وہ درد سے ایسے ورم آ جاتا تھا، اس کے اوپر پھول جاتے تھے آپ کے پیر. پھول جاتے تھے مطلب فل وہ جاتے تھے، جیسے نا پیروں پہ ورم آ جاتا ہے نا، یعنی جب پیر کھڑے رہو بہت دیر تک تو پیروں میں کیا ہو جاتا ہے؟ درد ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں درد ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیں آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ تو تھک جاتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بننا چاہ رہا ہوں، میں کیوں نہیں پڑھوں. تو ہمارے نبی جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، وہ کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی کرتے تھے. آپ کو تو صرف کہا کہ 5 نمازیں پڑھو، اور خود کتنی پڑھی؟ 50. بلکہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جنگ ہو رہی ہوتی تھی، کافروں سے لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، اور لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، تلواریں چل رہی ہوتی تھی، اور خون بہ رہا ہوتا تھا لوگوں کا. اس میدان میں بھی ہمارے نبی نماز پڑھتے تھے. جی ہاں، سمجھ گئے؟ نماز کبھی قضا نہیں کرتے تھے ہمارے نبی. قضا جو وقت نماز کا ہے اس وقت میں نماز پڑھتے تھے. نہیں سمجھے؟ بلکہ اتنا اہتمام. اب آپ نے دیکھا ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی؟ عملی. جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. صحیح ہے. اچھا اب روزے دیکھیں. ہمارے نبی نے کہا روزے رکھو، تو خود کتنے رکھتے تھے؟ آپ کو کتنے روزے رکھنے کا کہا ہے ہمارے نبی نے؟ 5. نہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ رمضان میں رکھتے ہیں نا، پورا رمضان کا مہینہ. میں نے رکھا تھا جب رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم روزے رکھتے ہیں نا. مجھے پتہ ہے روزے کیا ہوتے ہیں، مطلب روزہ کیسے رکھتے ہیں. کیسے رکھتے؟ فریج میں، تھیلے میں رکھتے. بابا بات تو سن. روزہ ہوتا سمجھے، ابھی میرے روزے نہیں، میں غلط نہیں سمجھ. میں کیوں سمجھوں؟ ابھی تو آپ نے پورا ایک کیلا کھایا ہے. ایک کیلا کھا کے آپ بولیے میرا روزہ ہے. یار نہیں، ایسے میں غلط نہیں سمجھ. بات تو سن، زور سے بولیے. میں سمجھا میرا. میں کیسے سمجھوں؟ ابھی آپ کیلا کھایا ہے پورا. اچھا چلیے بولیے. میرا روزہ سمجھے، اور جو ہے میں نے میرا روزہ اور میں نے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں پیا تو روزہ ہوگا. پانی پی لیا تو ٹوٹ جاتے ہیں انشاءاللہ. تو بابا پانی پیتے ہیں تو روزے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ بس اللہ پاک کا حکم ہے. ویسے نماز پڑھ رہی ہیں آپ، اور نماز میں آپ نے بات کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹ جائے گی. بابا اچھا، اگر مجھے میرا روزہ بہت پیاس لگ رہی ہے اور روزے کا وقت ابھی ہو ہی نہیں، تو اگر پھر کیا کر سکتے؟ پھر چلے بچے ہیں، بچوں کے لیے تو معاف ہے. اگر ہم نے پانی پی لیا پھر بھی بچے بولے روزے تو بس معاف ہے، بس صحیح. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے دوسروں کو کہا بھائی روزے رکھو، تو آپ کو کتنے روزہ رکھنے کا کہا ہے؟ فرض روزے کتنے ہیں رمضان کے؟ 1 مہینہ بس. کل مہینے سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو صرف 12 مہینوں میں سے ہمارے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں بس. جب رمضان آئے گا باقی تو ابھی باقی روزے فرض نہیں ہیں. اب سنیے، لیکن ہمارے نبی کتنے رکھتے تھے؟ ہمارے نبی، جی ہاں سنیے، ہمارے نبی ہر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ہمارے نبی روزہ نہ رکھیں. کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم پیر کو رکھتے تھے، پیر کے دن رکھتے تھے. آج کیا دن تھا؟ پیر ہے. آج پیر ہے. آج کے دن ہمارے پھر جمعرات کو بھی رکھتے ہیں ابھی تک بابا. نہیں، اب تو قبر میں ہے نا ہمارے نبی. پیر کے دن ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن رکھتے تھے. پھر ہر مہینے کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، اس کو ایام بیز کہتے ہیں.
اس کو اس میں 3 دن ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے. پھر ہمارے نبی شوال میں روزہ رکھتے تھے, پھر ذی الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے, عاشورے کا رکھتے تھے, اتنے محرم میں آتے ہیں, صحیح ہے, اتنے روزے رکھتے تھے ہمارے نبی, سمجھ گئے. بس یہ دیکھو نا, جو لوگوں کو کہا اس سے زیادہ عمل کیا. ایسا نہیں کہ خود تو کہا کہ عمل کرو اور خود ایسا نہیں, صحیح ہے. تو یہ اچھا, اب آپ زکوٰۃ پہ آ جائیے. زکوٰۃ سمجھتی ہیں آپ؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوتے ہیں نا بہت سارے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں ہم نے اتنے سارے پیسے دیے ہیں, تھوڑے سے پیسے غریبوں کو بھی دے دو. یہ ضروری ہوتا ہے, سمجھ گئے. اب جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں بہت سارے, تو اللہ ہم نے کسی اور کو دے دیے تو اگر اس کا دل چاہے غریبوں کو دینے کا تو وہ غریبوں کو دے. اب دیکھیے, ہمارے نبی نے ہم سب کو کہا کہ بھائی زکوٰۃ دو. اے امیروں تم غریبوں کو کیا دو؟ زکوٰۃ دو. لیکن زکوٰۃ پورے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے بس. مطلب یعنی پورے سال میں ایک دن آپ اپنے پیسوں کا آپ کریں, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, اور پھر اس پیسوں کو آپ جو ہے کیا کریں, اس میں سے کچھ پیسے نکال کر آپ غریب کو دے دیں. بس ایک سال میں ایک مرتبہ روزانہ. مطلب ایک مرتبہ مطلب جیسے کہ مجھے غریب کو پیسے دینا ابھی میں نے نکالے, بس پیسے دے دیے ایک دن میں. نہیں, ایک مرتبہ آپ نکال لیں, پھر آہستہ آہستہ دیتے رہیں غریب کو. یعنی نکالنا ایک ہی مرتبہ ہے. آپ کے پاس اتنے سارے پیسے رکھے ہیں نا, اس میں سے اتنے پیسے آپ نے نکال لیے, تو ایک ہی مرتبہ نکالنا ہے نا, بار بار تو نہیں نکالنا ہے نا. جیسے نماز تو بار بار پڑھنی ہے نا, فجر میں بھی پڑھنی ہے, پھر ظہر میں پھر پڑھنی ہے, عصر میں. تو زکوٰۃ تھوڑی بار بار نکالنی ہے, صبح بھی نکالنی ہے, شام میں بھی نکالنی ہے, ایسے نہیں, صرف ایک دن نکال لیں بس. اچھا, لیکن اب سنیے, ہمارے نبی نے تو کہا کہ بھائی لوگوں کو دو, لیکن ہمارے نبی خود کتنا پیسہ خرچ کرتے تھے. آپ تصور نہیں کر سکتی. لوگوں کو کھلاتے تھے, اتنا دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا, دیہات کا رہنے والا, اور اتنی بدتمیزی سے ہمارے نبی سے اس نے بات کی, اے محمد یہ مال تیرا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے؟ انا للہ. ایسے بولنا چاہیے تھا. نہیں, بتائیے, ایسے کوئی بولتا ہے؟ نہیں. یہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا ہے. میرے یہ جو میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے نا, اس اونٹ کے اوپر یہ سارا مال رکھ دو. ابھی بتاتا ہوں. اتنے ہمارے نبی نرم تھے, ہمارے نبی اس پہ غصہ نہیں ہوئے. ہمارے نبی کے پاس جو وہ رکھے ہوئے تھے کھجوریں تھیں بہت ساری, اتنی ساری. ہمارے نبی نے کہا بھائی اٹھاؤ, بھائی یہ کھجوریں ساری اٹھا کے اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دو تاکہ یہ گھر لے جائے. ڈانٹا نہیں اس کو دے دیا. تو بابا وہ بدتمیز تھا جو آتا ہمارے نبی, بس اس نے غلط بات کی نا. لیکن بابا بدتمیز تھا, یہ صحیح تھے یا غلط بات؟ بس بدتمیز نا, اس طرح سے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. ویسے بابا غلط تھے یا صحیح تھے؟ بس بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. اچھا, ایک مرتبہ ایسا ہوا, ہمارے نبی ایک صحابی تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ جا رہے تھے. ہاں, بڑے اچھے صحابی تھے. ان کے ساتھ جا رہے تھے. ایک پہاڑ وہاں پر مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے, اس کا نام ہے احد پہاڑ. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا, آپ گئی تھی بحرین, دیکھے تھے پہاڑ؟ ہاں, تو بڑے تھے پہاڑ پہ گاڑی جو چل رہی تھی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا, اور کتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں. اب سنیے, ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر, اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا ہو جائے, سونے کا مطلب سونا نہیں ہوتی زیور جو آپ پہنتی ہیں, یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے نا سونا. صحیح ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے سونے کا مطلب سونا. اب سنیے, ہمارے نبی نے کہا یہ سارا پہاڑ اگر سونے کا ہو جائے تو 3 راتیں بھی ایسی نہیں گزریں گی میرے پاس, میں یہ سارا کا سارا تقسیم کر دوں گا. اگر بالفرض یہ سارا میں اس میں سے کیا کروں گا, یہ لو بھائی تم لو, یہ لو بھائی, یہ لو, یہ لو, سب کو میں دے دوں گا. اتنا ہمارا نبی خرچ کرتے تھے. پہاڑ تو مضبوط ہے تو وہ کیسے توڑیں گے؟ ایسی مثال دے رہے تھے, فرض کرو اگر ایسا ہو جائے. سمجھ گئے؟ ایسا ہو سکتا ہے, اللہ چاہیں تو سب ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور بات سن لو, ہمارے نبی نے سب سے کہا ذکر کرو, کہا نا جی, تو خود کتنا ذکر کرتے تھے. ہر وقت ہمارے نبی اللہ کو یاد کرتے تھے. کوئی ایک نہیں بھائی, سوتے میں بھی, کھاتے میں بھی, جاگتے میں بھی, ہنستے میں بھی, بات کرتے میں بھی, کسی وقت ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے تھے. ہر وقت ان کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا, ہر وقت یاد کر رہا ہوتا.
اتنا ذکر کرتے تھے. ہاں تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ ہاں تسبیح میں بہت ساری تسبیحات پڑھتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی پڑھتے تھے. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری طرح نمازیں تھوڑی پڑھتے تھے جلدی 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 جلدی. اوفو سجدہ کیا تو سجدے میں اتنی دیر تک سجدے میں ہی ہے, سجدے سے ہی سر نہیں اٹھاتے تھے. بہت اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے سجدے میں. مطلب رہتے آپ تو اتنا سا پڑھتی ہے نا سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ اٹھ جا. ہمارے نبی کیا کرتے تھے سنیے, ہمارے نبی یہ پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان, اس کے بعد ہمارے نبی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھتے تھے. پھر پڑھتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, پھر پڑھتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ بھی پڑھتے تھے. ابھی ایک ہی سجدے میں یہ سب پڑھنے. اور کیا پڑھنے اللہم اغفر لی ذنبی لا دقہ وجلہ واولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. اور کیا پڑھنے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللہ بس اور بھی اللهم لك سجدت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اتنا لمبا سجدہ. اور آپ رکوع سے اٹھتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں سمیع اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر سیدھا سجدے میں فوراً اتنی سی دیر نا. اب ہمارے نبی کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے. سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات. سمیع اللہ میں بھی بہت دیر, رکوع میں بھی بہت. اب میں بتا رہا ہوں نا اتنی بڑی دعا پڑھتے تھے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والکبریاء والمجد حق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اتنا لمبا. پھر رکوع میں اتنا لمبا. پھر نماز تو اتنی لمبی پڑھتے تھے اللہ اکبر. اتنا یاد کرتے تھے اپنے اللہ تعالیٰ کو. تو میں آپ کو ایک بات بتائی آج میں نے کہ ہمارے نبی نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا. تو ایسے نبی کی تو اتباع کرنی چاہیے نا. عمل کیا. ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا بس تم یوں مسفرہ تم یوں کرو اور خود کچھ نہیں کر رہے. ایسے نہیں. ہمارے نبی جس کو بولتے تھے وہی کرتے بھی. تو پھر ایسے نبی کی تو اتباع کرنی چاہیے ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوست کو کہا آپ کی دوست کون ہے آپ نے ہمنا کو کہا ہمنا تم ایسا کیا کرو تم جو ہے نا وہ روزانہ ایک تسبیح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. تو ہمنا نے پوچھا مسفرہ تم پڑھتی ہو؟ نے کہا نہیں میں تو نہیں پڑھتی بس تم پڑھا کرو. تو ہم نے بولے کہ میں اچھا خود تو پڑھتی نہیں ہو مجھے کہہ رہی ہو میں نہیں مانتی تمہاری بات یہی بولے گی نا. لیکن ہمارے نبی ایسے نہیں تھے. جو بولا اس سے زیادہ کر کے دکھایا عمل کیا. صحیح ہے. جیسے میں نے اب کتنی باتیں ہو گئی 4 باتیں ہو گئی. میں کل پوچھوں گا آپ سے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بابا آپ کو بولا آپ مجھے تسبیح پڑھے نہیں آپ رات کو تسبیح پڑھ کے سویا کریں. اور وہ آپ مجھے بولے تم پڑھتی ہو میں نے بولا نہیں تم پڑھ لو. تو تو آپ تو مجھے یہی بولیں گے کہ تم کیوں نہیں پڑھتی مجھے بولیے میں تمہاری بات تو نہیں مان رہا. ہاں بالکل صحیح سمجھے آپ. بالکل آپ صحیح سمجھا نا. تو وہ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. صحیح ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. چلے جی بس السلام علیکم.